الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، زکوٰۃ کے متعلق کل بات ہو رہی تھی۔ شریعت اسلامیہ کے اندر زکوٰۃ جو ہے مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کے تفصیلی جو احکام ہیں، مسائل ہے، وہ مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت جو میں نے ابھی پڑھی سورہ مزمل کی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرورت سے زائد سارے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ پھر جو ہے کل بتایا کہ حضرت عمر کی استفسار پر، ان کے سوال پر، مدینہ منورہ میں جو مسائل تفصیل سے زکوٰۃ کے نازل ہوئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دی کہ بھئی ضرورت سے زائد سارے مالوں کو خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے لیے 40واں حصہ اپنے مال میں سے نکال دو، باقی کا سارا مال تم اپنے پاس رکھو، کوئی حرج نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بہت سارے فائدے بتائے کہ اس سے تمہارا مال بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا دل بھی صاف ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ دے کر انسان کو ایک آزماتے بھی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی محبت ہے یا اس کے مال کی محبت ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے پر معاشرے کے اندر جو محتاجگی ہے، غربا ہے، ان کی مدد بھی ہوتی ہے، اس سے معاشرہ بھی پاک اور صاف ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو اجر دیں گے وہ تو بے حساب ہے کہ 1 روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر دیں گے، اور اگر اس میں اخلاص ہوا تو اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں تو دگنا چگنا کر کے دیتے ہیں۔ اور گویا زکوٰۃ دینے والا اللہ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ تجارت کرنے میں کسی قسم کا نقصان نہیں، اس کے اندر گھاٹے کا اور لوز کا کوئی جو ہے شائبہ ہی نہیں، اندیشہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس نے بھی سودا کیا وہ بہت اچھا سودا، نفع ہی نفع۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی، اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پوچھو ان کو، کیا میں تم کو ایسی تجارت پر رہنمائی نہ کروں، ایسی تجارت کے اوپر تمہاری جو ہے گائیڈنگ نہ کروں کہ جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کوئی اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا کوئی نقصان نہیں۔
تو زکوٰۃ بھی آدمی اسی لیے تو دیتا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم پر دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیا، یہ آخرت میں اس کو فائدہ ملے گا۔ تیسرا فائدہ زکوٰۃ دینے کا، قیامت کے دن یہی زکوٰۃ اور یہی صدقہ ہمارے لیے حجت بنے گا۔ ہاں، یہ مالی عبادت کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانی شکل اختیار کرے گی۔ جس کا جتنا زیادہ صدقہ ہوگا، جتنا زیادہ مال زکوٰۃ کا اس نے نکالا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط اس کے لیے حجت بنے گا قیامت کے دن۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ کا ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک رینڈ صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ کا ہو یا مالی، کیونکہ صدقہ جو ہے عام طور پر قرآنی لینگویج میں زکوٰۃ ہی کو کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ بھی جو ہے صدقہ ہی ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے، اور عام طور پر جو ہم صدقہ نکالتے وہ صدقہ نافلہ ہے۔ تو کوئی بھی ہو، نفل صدقہ ہو یا واجب صدقہ ہو، یہ ایک کھجور جب آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس کی پرورش کرتے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اور ایسی اس کی پرورش ہوتی ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ چونکہ عرب میں اونٹنی کا رواج تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اونٹنی کی مثال دی۔ ہمارے یہاں بکروں کی مثال ہم سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ بکرے کے بچے کی ہم کیسی تربیت کرتے ہیں، اس کی کیسی نگہداشت رکھتے ہیں، وقت پر کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور تب جا کر وہ ایک سال میں بالکل برابر تیار نوجوان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے وہ صدقے کی جو تم نے میرے راستے میں زکوٰۃ کے لیے، نفل صدقے کے لیے، للہ کے لیے، میرے راستے میں میرے بندوں کو جو دیا ہے اس کی میں پرورش کرتا ہوں۔ ہاں، پھر تو کہ وہ چھوٹا سا جو ہے تم نے معمولی صدقہ کیا، چاہو پوری زندگی 1 ملین بھی صدقہ کیا ہو تو ہمارے لیے معمولی ہے، کیونکہ 1 ملین صدقہ کیا ہو تو ہزاروں ملین اللہ نے ہم کو دیے تھے، کیونکہ 1000 پر صرف 25 رینڈ زکوٰۃ ہے۔ اور آدمی یہی سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ اگر اللہ مجھے یوں کہتا کہ سب دے دو تب بھی کوئی جو ہے ہم کو اعتراض کا حق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کسی کو قرض دو تو لکھ لو۔ کتنا مہربان کہ تمہارا کسی کو قرض دینا تاکہ وہ قرض جس کو تم نے دیا ہے وہ تم سے جو ہے بغاوت نہ کر لے، تم کو دھوکہ نہ دے، کل اٹھ کر یہ نہ کہے کہ نہیں یار میں نے تو آپ کو دے دیے تھے، یا آپ نے تو مجھے صرف 10,000 دیے تھے حالانکہ آپ نے اس کو 50,000 دیے ہو۔ اللہ اتنے مہربان ہے کہ تمہارے دیے ہوئے قرضوں کی تم کو ایڈوائز دے رہے کہ لکھ لو، تاکہ جو ہے لین دین میں معاملہ صاف رہے۔ جو خدا تمہارے قرضوں کو جو ہے ضائع ہونے نہیں دیتا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیے ہوئے مال کو اللہ ضائع کر دیں گے؟ بالکل ضائع نہیں کریں گے، اللہ پرورش کریں گے۔ اور اتنی پرورش کے حدیث میں آتا ہے کہ تم نے ایک کھجور صدقہ اللہ کے راستے میں کیا، لیکن قیامت کے دن وہ چھوٹی سی کھجور بڑے پہاڑ کے برابر ثواب کے اعتبار سے پہنچ جائے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اس کو جنت کے خاص دروازے سے قیامت کے دن بلایا جائے گا، جس کو باب الصدقہ، جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں ایک ہے باب الصدقہ۔ اس صدقے کے دروازے سے اس جو ہے آدمی کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے داخل کیا جائے گا۔ اور ہم نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ 7 قسم کے حضرات جو میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے، انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا،
یہ ساری روایتیں بھئی یہ زکوٰۃ کے اندر بھی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا یہ زکوٰۃ کے جو آداب ہے اگر ان کو اس طریقے پر ادا کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا زکوٰۃ نکالنا اور زکوٰۃ کے پیسے مستحقین تک پہنچانا یہ بھی انشاءاللہ یہ عمل بھی ہم کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ دلوائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جو عبادت ہم کو اللہ نے مقرر کی ہے اس عبادت پر بڑے بڑے اجر، بڑے بڑے ثواب، بڑے بڑے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو دیے ہیں، بتلائے ہیں. اب خوش نصیب ہے وہ حضرات جو ان فضائل کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اس لیے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آدمی جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہی صدقہ کل قیامت کے دن اس کے لیے سائبان بھی ہوگا. سائبان اس کے لیے سایہ ہوگا. جتنا زیادہ صدقہ ہوگا اتنا بڑا سایہ ہمارے لیے قیامت کے دن بنے گا. اور ہم کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کتنی خطرناک جو ہے دھوپ ہوگی. عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم نے جو اللہ کے راستے میں یہ صدقہ دیا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، نفل صدقے کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مال ہمارے لیے قیامت کے دن سائبان بنے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. ہاں مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے. تو یہ سارے احادیث کو اور اس فضائل کو ہم سامنے رکھیں اور خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں. ہاں اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا کہ بھئی یہ مالی عبادت ہر ایک پر فرض نہیں. جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کون ہے بھئی؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر کوئی قیمت ہو، بیلنس ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے. اگر تولے کے اعتبار سے ہم گرام کے اعتبار سے گنیں تو 87.5 گرام 87 اور 50 گرام تو 87.5 گرام سونا یا 52 تولہ چاندی کا گرام بنتا ہے 612 گرام. 612 گرام چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے. اب اس کی قیمت ہر ایک کے اعتبار سے، ہر ایک کنٹریز کے اعتبار سے ہوتی ہے. ابھی ہم ساؤتھ افریقہ میں ہیں تو ساؤتھ افریقہ میں 5,700 رین 5,700 رین ایک ایسی قیمت ہے کہ جس پر تم 52 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی خرید سکتے ہو. تو جس کے پاس 5,700 رینڈ ہے یا تو چاندی کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو یا پھر نقد کیس کی شکل میں ہو، وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے. اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب وہ دیکھے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا گرام چاندی ہے، کتنا گرام سونا ہے. اگر 1 تولہ سونا ہے اور تھوڑی بھی چاندی ہے، دونوں کو مکس کر دے اور دونوں کو مکس کرنے کے بعد اس کی قیمت 5700 رین تک ہو جاتی ہے، 5,700 رین تک کہ ہو جاتی ہے. اگر اس کو بیچا جائے تو پھر تم صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب ہو اس کا مطلب یہ کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب تم زکوٰۃ لے نہیں سکتے، تم کو زکوٰۃ دینی ہے. آج ہوتا یہ کہ اتنا تو مال ہوتا ہے اس کے باوجود ہم جو ہے زکوٰۃ ڈھونڈنے کی فراق میں رہتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی کے پاس جو ہے اتنا پیسہ ہے لیکن اس کے سامنے اس کا قرضہ اور زیادہ ہے، تو پھر شریعت کے نظر میں جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں ان مصارف زکوٰۃ کے اندر ایک ہے والغارمین، مقروض. تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کا بیلنس کتنا ہے، اس کا قرضہ کتنا ہے. بیلنس ہے لیکن قرضہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. تو پھر وہ پہلے تو اپنا بیلنس قرضے میں دے دے، خالی ہو جائے، پھر
پھر جو ہے وہ زکوٰۃ سے اپنا قرضہ جو ہے دے اور اپنی ضرورت پوری کرے۔ یہ نہیں کہ اپنا بیلنس تو اپنے پاس رکھے اور پھر قرضہ لے کر اپنا زکوٰۃ لے کر قرضہ دے دے، یہ بالکل نہیں۔ تم جو کسی کے پاس سے زکوٰۃ لے لو گے تو تمہاری ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور تم یوں سمجھو گے کہ میں اپنا قرضہ اس سے دے دوں، یہ بالکل غلط، بالکل غلط ہے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہم شریعت کی نظر میں اگر ہمارے پاس 5,700 رین ہے یا قیمت چاندی یا سونا ہے تو ہم صاحب نصاب ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو ہم زکوٰۃ نکالنے کے لیے جو ہے اپنے مال کو چیک کرے کہ کتنا مال ہے، اس کے مطابق 1,000 رین پر 25 رین زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ نکالیں۔ شریعت نے اصول بتائے ہیں۔ اگر کوئی کھیتی کر رہا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ زمین ہے اور پانی وہ خود جو ہے کھینچتا ہے، کنویں سے نکالتا ہے اپنے موٹر کے ذریعے یا بورنگ کی ہے تو وہ پانی نکال کر خود کھیتی کر رہا ہے، تو شریعت نے کہا کہ اس کی زمین کی پیداوار کا 20واں حصہ اس کے اوپر جو ہے واجب ہے، فرض ہے۔ 20واں حصہ یعنی 10 من اگر اس کے پاس گیہوں نکلے 10 من تو آدھا من وہ اللہ کے راستے میں دے دے، اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اگر وہ زمین ایسی ہے جس پر وہ کھیتی کر رہا ہے اس کا سارا دار و مدار آسمانی پانی سے ہے، بارش کے پانی سے ہے، اور بارش کے پانی سے وہ کھیتی ہوتی ہے، تو پھر اس کا 10واں حصہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں محنت کم ہے، محنت کم ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم تھوڑا زیادہ ہے، اگر محنت زیادہ ہے تو اللہ کی طرف سے حکم کم ہے۔ کتنے مہربان اللہ ہے دیکھو۔ تو وہاں 10 من گیہوں ہے تو پھر آپ کو 1 من نکالنا پڑے گا، عشر جس کو کہا جاتا ہے، عشر، 10واں حصہ دو۔ اور اگر کسی کی زمین میں سے سونا نکل گیا یا خزانہ نکل گیا زمین کی کھدائی پر، زمین اس کی ہے لیکن کھدائی کی اور اس میں خزانہ نکلا تو اس میں خمس واجب، خمس یعنی 5واں حصہ، جتنا نکلا ہے اس کا 5واں حصہ اب اللہ کے راستے میں دے دو۔ یہ اصول بتائے، ضابطے ہیں شریعت مطہرہ کے، اس کے مطابق آدمی جو ہے وہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کے مال میں خوب برکتیں ہوگی، مال کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خوب بڑھا کر دیں گے۔ تو بہرحال سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ واجب ہے۔ قمری سال کا جو ہے اعتبار کریں گے، شمسی سال کا اعتبار نہ کریں۔ قمری سال یعنی ہر سال، جیسا کہ رمضان مبارک میں عام طور پر مسلمان زکوٰۃ نکالتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ رمضانی میں، ہم جب بھی مالدار بنے ہیں تو اس کے مطابق ہم جو ہے وہ سال متعین کر لیں، مہینہ متعین کر لیں، اور ہر سال اس کے مطابق پابندی سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اب جو ہے شروع سال میں، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم رمضان میں تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اب رمضان تو رمضان ہمارے پاس کتنا بیلنس ہے ہم دیکھ لیں گے کہ رمضان، گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک مثال کے طور پر ہمارے پاس 1 لاکھ بیلنس تھا، 1 لاکھ بیلنس تھا تو اب 1 لاکھ کی زکوٰۃ ہم کو 2500 رین نکالنی ہے، لیکن سال کے درمیان میں بیلنس کم ہو گیا تھا، زکوٰۃ تو ہم نے 1 سال کی نکال دی رمضان میں، پھر 2-3 مہینے کے بعد ہم نے وہ 1 لاکھ ہم نے استعمال کر لیے تو 50,000 رہ گئے، اور رہ گئے اور رمضان آیا، پھر اللہ نے ایسی برکت دے دی کہ وہ واپس 1 لاکھ ہو گئے۔ تو اب کیا ہم کو 50,000 کی نکالنی پڑے گی، یا پھر یہ رمضان آ گیا تو اب 1 لاکھ ہمارے پاس بیلنس ہے تو اس کی نکالنی پڑے گی، تو 1 لاکھ کی نکالنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ بھائی سال تو پورا سال تو ہمارے پاس تو 50,000 ہی رہے، یہ تو ابھی رمضان کے 1 دن پہلے ہی 50,000 آ گئے، برکت ہو گئی۔ ہاں، اتنی زیادہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے لائن لگی کہ ایک ہی دن میں پورا ٹیل بھر گیا بھائی، تو پھر اب وہ سال کے حساب سے اس کو بھی گین ہی لیں گے اپنے نصاب میں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ نہیں کہ بھائی ابھی آئے ہیں تو نہیں، جب ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس جتنا بھی بیلنس ہے ان تمام کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے پر
بیٹا کہ زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار ہے، شمسی سال کا نہیں۔ قمری سال یعنی وہی اسلامک سال۔ اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا لحاظ رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اکثر جو سرمایہ دار حضرات ہیں، مالدار حضرات ہیں، وہ سہولت کے لیے جو سرکاری سال ہوتا ہے، جو ہم شمسی سال بولتے ہیں، جنوری فروری والا، تو اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں اور قمری سال کا اعتبار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے شرعی حساب مکمل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے والوں کے اوپر لازم ہے وہ چاند کے مہینے کی جس تاریخ سے صاحب نصاب ہوئے ہیں اسی تاریخ کو بہرحال اپنی زکوٰۃ کا حساب لگایا کرے، یہ ضروری ہے۔ ہاں، اور زکوٰۃ جلد از جلد دے دینی چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا جلدی دے دو۔ زکوٰۃ جیسے ہی واجب ہو فوراً ادا کرنا ضروری ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ بہت سے مالدار حضرات کے پاس بڑی بڑی مقدار میں زکوٰۃ کا روپیہ پڑا رہتا ہے، انہیں جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جانا ضروری ہے۔ ہم ضرورت کے مطابق اگر اس کو رکھتے ہیں کہ چلو سال میں کوئی بھی آئے گا اس کو ہم دیں گے، لیکن اس اعتبار سے ہم زکوٰۃ کو اسٹاک کر کے رکھیں اور کئی سالوں کی زکوٰۃ ہمارے پاس باقی رہے، تو یہ جو ہے خطرہ ہے کہ شیطان پھر ہم کو اس سے جو ہے بھلا دے گا اور ہم اس سے ادا کرنے والے نہیں بنیں گے اور ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے رائے یہ ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ اسی سال ادا کر دے، بلکہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی ادا کر دے، اور بیچ میں اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے ایڈوانس زکوٰۃ نکال دے اور اس کی ضرورتوں کو جو ہے پورا کر دے۔ اللہ تعالی ہم کو بہت زیادہ اجر دیں گے اور کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں برکتیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل۔ درود شریف پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا۔ الہ العالمین، الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ یہ مغفرت کے عشرے کے اندر اے اللہ امت کا ایک ایک فرد اے اللہ بخشایا ہو جائے، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی کو امت سے ہٹا کر اپنی رضامندی کی چادر کو پھیلا دیجئے۔ اے اللہ امت پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ وبا و بلا کو اے اللہ جڑ سے ختم فرما دیجئے، اے اللہ جڑ سے ختم فرما دیجئے۔ امن و امان، چین و سکون اور عافیت والا ماحول قائم فرما دیجئے، عافیت والا ماحول قائم فرما دیجئے۔ بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ جو صاحب اولاد ہے، اے مولا کریم، اے اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو ضرورت مند ہے، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کی ساری ضرورتوں کو اپنے غیب سے اپنے خزانے سے پوری فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ مقروض ہے، اے اللہ قرضوں کی ادائیگی میں ڈوبے ہوئے ہے،
اے اللہ ان مقروضین کی دستگیری فرما دیجئے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی کیف سے شکل و صورتیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ پیدا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر بلائی کی دعائیں مانگی، اے میرے پیارے اللہ وہ ساری بھلائی کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دیجئے، اور جتنی بھی شرور اور فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو پناہ دے دیجئے، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو پناہ دے دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ اور الیاس بھائی وہالو، ان کی جو ہے کزین کا آج انتقال ہو گیا لندن کے اندر۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائیں، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، مغفرت کا عشرائے حسن ظن رکھتے ہیں کہ مرحومہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی اور خصوصاً یہ ہمارے الیاس بھائی کی جو ہے پترن اور ان کی چچا زاد بہن کی اللہ پوری جو ہے مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔